یہ گویا کہ ایک تو یہ کہ اس کو عام ہم لیں گے تو یہ ہر معاملے کے اوپر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد پھر میں یہ سمجھوں کہ میرے پاس کوئی آپشن ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ میں اللہ کا انکار کر رہا ہوں، رسول کا انکار کر رہا ہوں۔ پس منظر میں وہی ہے کہ حضور کی فرمائش جو تھی ابتداءً تو چونکہ امیمہ ابن عبد المطلب حضور کی پھپھی تھی جن کی بیٹی ہیں حضرت زینب، اس کا اونچا خاندان ہے، اور ادھر یہ ہے کہ حضرت زید ابن حارثہ غلام رہے ہیں، اگرچہ تھے شریف خاندانوں میں سے عرب کے، لیکن کبھی انہیں کہیں پکڑ کر کہیں کسی نے لا کر غلام بنا کر بیچ دیا تھا تو داغ تو لگ گیا غلامی کا، اور اس معاشرے میں وہ داغ پھر دھلتا نہیں تھا ایک دفعہ لگ جانے کے بعد۔ تو اس وجہ سے اب انہوں نے حضور کے لیے، حضور کے فرمانے کی وجہ سے نکاح کیا، اس کے بعد نہیں ان کی نبھی آپس میں، اور اس میں گمان غالب یہ ہے کہ حضرت زینب انہیں وہ نہیں دے سکی احترام اور ادب اور ان کی مرضی پر چلنے کا معاملہ، جیسا کہ ایک عورت کو فصالحات و قانتات حافظات للغیب جو رویہ ہونا چاہیے، اب وہ اپنے جذبات اور احساسات کے اوپر اس درجے جو ہے وہ کنٹرول نہ کر سکی، لہذا ان کے مابین جو ہے وہ موافقت نہیں ہوئی۔ تو حضرت زید نے کئی دفعہ کہا کہ حضور میں پھر ان کو فارغ کر دینا چاہتا ہوں، طلاق دینا چاہتا ہوں۔ استقول للذی انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ امسک علیک زوجک، اے نبی جب آپ کہتے تھے اب اس شخص سے کہ جس پر اللہ نے بھی انعام فرمایا اور آپ نے بھی انعام فرمایا، آپ نے اسے آزاد کر دیا، اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا، یہ دوسری بات ہے کہ اللہ نے وہ بات ختم کر دی، یہ تو زید ابن محمد کہلاتا تھا، اب یہ زید ابن حارثہ رہ گیا دوبارہ۔ آپ اس سے کہتے رہے امسک علیک زوجک، نہیں اپنی بیوی کو روکے رکھو، گھر میں آباد رکھو، ذرا اور کوشش کرو، ذرا اور کہ مزاجوں کی موافقت ہو جائے، واتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ، اور آپ اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھے وہ بات جس کو کہ اللہ تعالیٰ اللہ مبدی، جسے اللہ تعالیٰ کھولنا چاہتا ہے، وتخشى الناس، آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، واللہ احق ان تخشاہ، جبکہ اللہ زیادہ حقدار ہے اس کا کہ آپ اس سے ڈریں۔ فلما قضا زید منہا وطرا، تو جب زید نے اس سے آخری قطع تعلق کر لیا، یعنی زکوٰۃ بھی دے دی، وہ طلاق بھی دے دی اور پھر عدت بھی پوری ہو گئی، زوجناکہا، اے نبی ہم نے تزویج کر دی ہے اس کی تمہارے ساتھ، زوجہ بنا دیا ہے، ہم نے نکاح کر دیا ہے۔ حضرت زینب پھر یہ کہا کرتی تھیں، دوسری ازواج مطہرات سے فخر کرتی تھیں کہ تمہارے نکاح سب کے جو ہیں زمین پر ہوئے، میرا نکاح آسمان پر ہوا ہے۔ جب حضور نے شادی کی ان سے پھر تو اللہ نے نکاح کیا، اللہ نے نکاح پڑھایا ہے۔ زوجناکہا، ہم نے اسے آپ کی زوجیت میں دے دیا، کہ لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائہم، تاکہ یہ آئندہ کے لیے یہ جاہلی رسم کا خاتمہ ہو جائے اور منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں اہل ایمان پر کوئی تنگی نہ رہے۔ منہ بولا بیٹا تھا، اس کی بیوی تھی، بیٹا فرض کیجیے فوت ہو گیا وہ، تو اس کی بیوی سے وہ بیوہ ہو گئی ہے، تو آپ شادی کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر وہ اس کو طلاق دے دی ہے، شادی کر سکتا ہے۔ یہ محرمات ابدیہ میں سے نہیں ہے، محرمات ابدیہ کی فہرست سورہ نساء کے اندر آ چکی ہے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور یہ تو اللہ کا وہ فیصلہ تھا کہ جو بہرحال پورا ہو کر رہنا تھا۔ یعنی یہ سب کچھ جو ہوا ہے نبی، اس میں بھی ہماری حکمت تھی، مصلحت تھی۔ کسی اور کے ذریعے سے یہ بات ہوتا تو یہ رسم ٹوٹتی نہ۔ بعض چیزیں رسمیں ایسی ہوتی ہیں کہ اتنی گہری ہوتی ہیں، ان کے اوپر لوگوں کا اتنا جو وثوق ہوتا ہے، یہ تو جب تک آپ کے ذریعے سے یہ رسم جو ہے غلط نہ ٹوٹتی تو اس کے ٹوٹنے کا امکان نہیں تھا۔ ہم نے اس کے لیے یہ سارا معاملہ کیا ہے۔